ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان متنازع یا مفید؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کس مذہبی اسکالر سے متاثر ہیں؟ ذاکر نائک نے بطور ڈاکٹر اپنی پریکٹس کس کے کہنے پر چھوڑی؟ ڈاکٹر نائک کو بھارت کیوں چھوڑنا پڑا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف منی لانڈرنگ کے کون کون سے ثبوت بھارت کے پاس ہیں یا کچھ بھی نہیں؟ ویلزی پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ بھارت کے معروف مذہبی اسکالر اور ادیان کے تقابلی جائزے کے ماہر ڈاکٹر ذاکر نائک ان دنوں پاکستان کے سرکاری دورے پر ہیں۔ اس دورے کے دوران ڈاکٹر ذاکر نائک پاکستان کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، جبکہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں وہ عوامی اجتماعات سے خطاب بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس دورے سے جہاں بھارت کی مودی سرکار کے سینے پر سانپ لوٹ رہے ہیں، مغربی میڈیا بھی طرح طرح کے سوال اٹھا رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر ذاکر نائک پر بھارتی الزامات کا تذکرہ کروں، اہل مغرب کے ان کی ذات پر تحفظات بیان کروں، اس دورہ پاکستان کے مقاصد آپ کے سامنے رکھوں، میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ کو ڈاکٹر ذاکر نائک کا مختصر سا ایک تعارف کرا دوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک سن 1965 میں ممبئی کے علاقے ڈونگری میں پیدا ہوئے۔ ان کے خاندان میں بہت سے لوگ ڈاکٹر تھے۔ ڈاکٹر ذاکر کے والد ڈاکٹر عبد الکریم نائک ایک ماہر نفسیات تھے، جبکہ ان کے بھائی بھی ڈاکٹر ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ابتدائی تعلیم ممبئی کے سینٹ میری ہائی اسکول سے حاصل کی۔ MBBS کے لیے انہوں نے جواہر لال نہرو میڈیکل کالج میں داخلہ لیا میڈیکل میں، اور وہاں پر 2 سال پڑھا، اور اس کے بعد انہوں نے نیشنل ٹوپی والا میڈیکل کالج میں مائگریشن کرایا اور وہاں سے MBBS کی ڈگری بھی مکمل کی اور ساتھ ساتھ ہاؤس جاب بھی وہیں پر کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے ابتدائی حالات کے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ ان کے والد اتنے غریب تھے کہ ان کی میڈیکل فیس بھرنے کے لیے وہ مختلف گھروں میں دودھ اور اخبار تقسیم کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک آج بھی ایک گوالے کا بیٹا ہونے پر فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک گوالے کا بیٹا ہوں جس نے اپنی محنت سے اپنی اولاد کو اس مقام تک پہنچایا ہے۔ یہ میرے والد کی محنت کا ثمر ہے کہ وہ خود بھی اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ انڈیا کی سائیکیاٹرک ایسوسی ایشن کے پہلے مسلمان صدر بن گئے تھے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زبان میں بچپن سے ہی لکنت تھی، اور اپنی ہکلاہٹ کے حوالے سے وہ خود بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں تھے تو وہاں پر ان کے نصاب میں پبلک سپیکنگ کا ایک مضمون تھا۔ اس مضمون میں ان کے اساتذہ ترس کھا کر انہیں گریڈ دے دیا کرتے تھے، لیکن آنے والے سالوں میں یہی پبلک سپیکنگ ان کا تجربہ بن گئی، ان کا سٹرونگ پوائنٹ بن گئی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ جب بھی غیر مسلموں کے مجمع میں وہ لیکچر دیتے تو روانی سے بات کرتے، لیکن گھر آ کر بولتے تو وہی ہکلاہٹ دوبارہ شروع ہو جاتی۔ آج ان کی روانی دیکھ کر کوئی شخص یہ اندازہ نہیں کر سکتا کہ انہیں بچپن میں ہکلاہٹ کا مسئلہ درپیش تھا۔ آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ممبئی کی ایک غریب ڈاکٹر فیملی، ایک ڈاکٹر خاندان کا سپوت، ہونہار سپوت، مذہب کی طرف کیسے راغب ہو گیا اور ہکلاہٹ کے باوجود ایک معروف مبلغ کیسے بن گیا؟ تو جناب، یہ جنوبی افریقہ کے معروف مذہبی اسکالر شیخ احمد دیدات تھے، جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی بدلنے میں بنیادی کردار ادا کیا۔ یہ سن 1987 کی بات ہے جب شیخ احمد دیدات ممبئی کے دورے پر آئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد ڈاکٹر عبد الکریم نے ان کی ملاقات شیخ دیدات سے کرائی، اور یوں پہلی ملاقات میں ہی ذاکر ان سے متاثر ہو گئے۔ اس کے بعد احمد دیدات کو دوبارہ انڈیا کے دورے کی درخواست کی گئی اور سن 1988 میں وہ دوبارہ ممبئی آئے اور 10 روز تک ڈاکٹر ذاکر نائک کے ہاں ہی قیام کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے والد نے ہی ان کے لیے اجتماعات کا انعقاد کیا اور ممبئی کی سرکردہ شخصیات سے ملاقاتوں کا اہتمام بھی کیا۔ اس عرصے میں ڈاکٹر ذاکر شیخ دیدات کے مختلف لیکچر سنتے رہے اور ان کی کیسٹس اپنی لائبریری میں جمع کرتے رہے۔ پھر ایک دن آیا کہ ڈاکٹر ذاکر جنوبی افریقہ گئے۔ وہاں انہوں نے پہلی مرتبہ بین الاقوامی سطح پر ایک مسجد میں لیکچر دیا اور پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک بتاتے ہیں کہ سن 1991 کا ان کا دورہ پاکستان ان کی زندگی میں ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، اور اس کا سبب تھے پاکستان کے معروف مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بقول چونکہ ڈاکٹر اسرار احمد بھی ایک MBBS ڈاکٹر تھے،
اس لیے میں نے ان سے رہنمائی کے لیے پوچھا کہ حضور میرا MBBS مکمل ہو گیا ہے اور اب میں پریکٹس کروں گا اور ساتھ ساتھ دعوت کا کام بھی کروں گا. تو ڈاکٹر اسرار احمد بولے کہ آپ کو میڈیکل اور دائی بننے میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا. یہ دونوں کام آپ ایک ساتھ نہیں کر سکتے. ڈاکٹر اسرار کا یہ مشورہ ان کے ذہن میں اٹک سا گیا. انڈیا واپس گئے تو پہلے والد سے مشورہ کیا کہ 2 گھنٹے دعوت اور باقی وقت میڈیکل پریکٹس. تو کیسا رہے گا؟ ان کے والد نے اس تجویز پر کوئی اعتراض نہیں کیا. کچھ عرصے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے والد سے ماہانہ 5,000 انڈین روپے اور ایک چھوٹا سا کمرہ لینے کی درخواست کی اور یوں اس کمرے میں انہوں نے اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے والد سے کہا کہ اب میں 50% وقت پریکٹس اور باقی دعوت کو دوں گا. والد نے اب بھی کوئی اعتراض نہ کیا. تھوڑے ہی عرصے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ ڈاکٹر اسرار احمد نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ پریکٹس اور دعوت دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکیں گی. یوں انہوں نے گھر میں اعلان کر دیا کہ آج سے پریکٹس یکسر بند. اب ساری توانائی دین کی دعوت پر خرچ ہوگی. ان کے والد نے ان کا یہ فیصلہ بھی خوشی خوشی مان لیا. یوں ڈاکٹر اسرار احمد کے مشورے پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے میڈیکل لائن چھوڑ کر دعوت کے کام پر توجہ دی اور اس کے بعد انڈیا سمیت مختلف ممالک میں مذہبی لیکچرز دینا شروع کر دیے. پیس ٹی وی کے نام سے انہوں نے ایک یوٹیوب چینل بھی کھول لیا اور وہ سیٹلائٹ پر بھی آتا تھا اور یوں وقت کے ساتھ ساتھ انڈیا سمیت پوری دنیا میں ان کے پیروکاروں میں اضافہ ہوتا چلا گیا. یہ بات ہندو انتہا پسندوں کو کہاں ہضم ہونی تھی. بھارت میں ان کے خلاف منظم انداز میں ایک پروپیگنڈا مہم شروع کر دی گئی. پہلے ان پر اسلام کو دیگر مذاہب سے برتر قرار دینے اور دوسرے مذاہب کو نیچا دکھانے کا الزام لگایا گیا. پھر ان کو ایک بنیاد پرست جنون پھیلانے والا قرار دیا گیا. ان پر لوگوں کو شدت پسندی کی جانب راغب کرنے کا الزام عائد کیا گیا اور ان کو مختلف ناپسندیدہ گروہوں اور گروپوں کا حامی قرار دیا گیا اور انہیں انہی ناپسندیدہ گروپس کا ایجنٹ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی میں ایک بڑی مصیبت کا دور اس وقت شروع ہوا جب سن 2016 میں بنگلہ دیش میں انتہا پسندوں نے ایک بیکری پر حملے میں بہت سے لوگوں کو مار دیا. اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے تفتیشکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ گرفتار ہونے والے شدت پسندوں میں سے ایک نے بتایا تھا کہ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے متاثر تھے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان حملہ آوروں میں سے ایک نے فیس بک پر ڈاکٹر ذاکر نائک کو فالو کر رکھا تھا. یہ تھا بھارتی تحقیقاتی ادارے کے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف سب سے بڑا ثبوت. اسی ثبوت کی بنیاد پر بھارتی سرکار نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن پر پابندی عائد کر دی اور اس کے دفاتر سیل کر دیے. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک انڈیا چھوڑ کر ملیشیا چلے گئے تو بھارتی حکومت نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو مفرور قرار دیتے ہوئے ان کے وارنٹ نکال دیے. اب بھارت میں ان کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات ایک عرصے سے جاری ہیں، لیکن آج تک بھارت کے تفتیش کار ڈاکٹر ذاکر نائک پر ایک دھیلے کی منی لانڈرنگ بھی ثابت نہیں کر سکے. 2019 میں جب شری لنکا میں ایسٹر سنڈے دھماکوں میں 250 سے زائد افراد مارے گئے تو بھارتی حکومت نے اس کا الزام بھی ڈاکٹر ذاکر نائک پر تھوپ دیا. یہ بھارت کے اسی پروپیگنڈے کا شاخسانہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یوٹیوب چینل اب انڈیا، بنگلہ دیش اور شری لنکا میں نہیں دیکھا جا سکتا. بنگلہ دیش، شری لنکا، بھارت میں آج بھی کہیں کوئی انتہا پسندی کا واقعہ رونما ہو جائے تو بھارتی حکومت اس پر ڈاکٹر ذاکر نائک کا کردار ثابت کرنے کے لیے ایڑیوں کے بل کھڑی ہو جاتی ہے اور چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے. بھارت اب انٹرپول کے ذریعے ڈاکٹر ذاکر نائک کی حوالگی کے لیے ملیشیا پر دباؤ ڈال رہا ہے، لیکن جب بھی انٹرپول یا ملیشیا کی حکومت ثبوت مانگتی ہے تو اس کے پاس ڈاکٹر ذاکر نائک کے خلاف دکھانے کو کبھی کچھ نہیں نکلا. بھارت کی مسلم دشمنی کا اندازہ اس سے بھی لگا لیں کہ ان دنوں
بھارتی میڈیا اپنا سارا وقت یہ ثابت کرنے میں صرف کر رہا ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہندوستان کی تقسیم کے مخالف تھے اور آج بھی سن 1947 کی ہونے والی تقسیم کو غلط سمجھتے ہیں۔ بھارت کے اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو چاہنے کے باوجود جلا وطنی کے لیے پاکستان کی بجائے ملیشیا کا انتخاب کرنا پڑا۔ وہ دعوت کے باوجود ایک عرصے سے پاکستان آنے سے گریز کرتے رہے کہ کہیں بھارت انہیں ISI کے ساتھ تعلقات کا الزام لگا کر ایک نیا پروپیگنڈا نہ شروع کر دے۔ بھارت نے ٹریسا مے کی حکومت سے ڈاکٹر ذاکر نائک کے برطانیہ میں اجتماعات سے خطابات پر پابندی لگوائی۔ امریکہ بھی بھارتی پروپیگنڈے کے زیر اثر ڈاکٹر ذاکر نائک کو بنیاد پرست قرار دیتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کو شدت پسند کہا جاتا ہے تو پھر اس حوالے سے، اس یارڈ سٹک سے، اس پیمانے سے امریکہ بھی اتنا ہی بڑا شدت پسند ہے، اس لیے کہ جو کچھ اس نے افغانستان اور عراق میں کیا اس کا پہلے امریکہ حساب دے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا دورہ پاکستان اس وقت انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ پاکستان اس وقت بحرانوں کا شکار ہے۔ ایک طرف سیاست میں انتشار ہے تو دوسری جانب مذہبی شدت پسندی بھی عروج پر ہے۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں اس وقت خود کو غیر محفوظ تصور کر رہی ہیں۔ آئے روز توہین مذہب کے ملزموں کو ہجوم کے ہاتھوں انصاف ملے نہ ملے لیکن فوری انجام ضرور مل جاتا ہے، اور یہ واقعات اکثریت کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ شاید ڈاکٹر ذاکر نائک کی تقاریر سے لوگوں میں صبر اور برداشت کا مادہ پیدا ہو اور انہیں معلوم ہو کہ دین پر عمل کرنے سے دنیاوی معاملات بھی بہتر ہو سکتے ہیں۔ انہی عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کے دورے کا شیڈیول مرتب کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں ڈاکٹر ذاکر نائک کا وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کی کابینہ کے اراکین نے گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ایک طویل نشست بھی کی اور 2 اکتوبر کو وہ کراچی پہنچے، جہاں مفتی تقی عثمانی، مفتی منیب الرحمان اور مفتی عبد الرحیم اور دیگر علماء کرام اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں۔ 5 اکتوبر کو وہ مزار قائد پر تشریف لے گئے، جہاں پر انہوں نے خطاب کیا۔ اس نشست میں وہ ہماری زندگی کا مقصد کے موضوع پر لیکچر دیتے رہے، جبکہ ان کے صاحبزادے شیخ فاروق ذاکر نائک نے بھی کیا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ضروری ہے اس موضوع پر خطاب کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی 7 سے 10 اکتوبر تک کراچی میں نجی ملاقاتیں بھی طے ہیں۔ 11 اکتوبر کو صبح وہ کراچی سے لاہور تشریف لائیں گے۔ لاہور میں مینار پاکستان گراؤنڈ میں 2 اہم تقریبات منعقد کی جائیں گی۔ ہفتہ 12 اکتوبر کو شام 6:15 پر شیخ فاروق نائک دعویٰ کے موضوع پر لیکچر دیں گے، جس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک قرآن الہامی ضرورت کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ اس کے اگلے روز اتوار 13 اکتوبر 2024 کو شام 6:15 بجے لیکچر کا ایک اور سیشن منعقد کیا جائے گا، جس میں شیخ فاروق ذاکر نائک مذہب صحیح تناظر میں کے موضوع پر خطاب کریں گے، جبکہ ڈاکٹر ذاکر سے پوچھئے کے عنوان سے سوال اور جواب کی کھلی نشست منعقد کی جائے گی، جس میں شرکاء ڈاکٹر ذاکر نائک سے براہ راست سوال پوچھ سکیں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک 19 اکتوبر کو جناح اسٹیڈیم اسلام آباد میں ایک اہم تقریب سے خطاب کریں گے، جہاں وہ شام 6:15 پر مسلم پروفیشنلز کی ذمہ داری کے موضوع پر لیکچر دیں گے۔ پاکستان کی عوام ایک لمبے عرصے سے ڈاکٹر ذاکر نائک کی پاکستان آمد کے خواہش مند تھے۔ ان کے دورہ پاکستان کو انتہائی عقیدت اور محبت سے دیکھا جا رہا ہے۔ عوام ان کے دورے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں، جس کے باعث ان کے لیکچر سننے کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کی تقاریب میں شرکت متوقع ہے۔ کراچی اور اسلام آباد میں تو یہ دکھائی بھی دیا ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ 20 اکتوبر کو اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگا۔ مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا یہ دورہ پاکستان میں مذہبی اعتدال پسندی اور میانہ روی کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔